السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہی ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے غسل کے بارے میں بتائیں گے کہ غسل کس طریقے سے کی جائے گی، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، پاکی کیسے حاصل کریں گے اور پاک ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور فرائض کیا ہے، یہ مفصل طور پر آپ تمام حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پاکی حاصل کرنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور یہ نصف ایمان ہے۔ آقا کریم، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی اور پاکیزگی اختیار کرنا یہ نصف ایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جس پاکی کے بارے میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، تو پاک رہنا اور اپنے آپ کو جہاں رہ رہے ہوں، اپنے گلی کوچوں میں، گھر میں، اور بدن اور کپڑوں کو پاک رکھنا یہ بہت بڑے فضیلت کی بات ہے۔ تو جب آپ پاک رہیں گے، آپ کا جسم پاک رہے گا، آپ کا کپڑا پاک رہے گا، تو آپ کے ذہن و دماغ بھی صاف اور ستھرا رہے گا اور قوت حافظہ بھی مضبوط رہے گا۔ اسی وجہ سے پاک رہنا چاہیے۔ یہ تو الگ مسئلہ ہو گیا، لیکن پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو غسل کے فرائض ہیں وہ ہے 3۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے کلی کرنا، یعنی غرارے کے ساتھ حلق تک پانی پہنچنا چاہیے، اور منہ کے اندر جو بھی ہو، چھوٹی چیزیں یا دانتوں کے اندر، دانتوں کی کھڑکیوں کے اندر جو بھی چیز اگر رہ گئی ہو تو اس کو صحیح طریقے سے نکال کر اس کو باہر کرنا، غرارے کے ساتھ کلی کرنا، یہ 3 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں نرم ہڈی تک پانی ڈالنا، یہ تو دوسرے فرض ہو گئے۔ اور تیسرا فرض ہے کہ پورے جسم پر، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک، پورے جسم کے ہر حصہ میں جہاں پانی پہنچانا ممکن ہے، ہر حصے میں پانی کا پہنچانا، یہ تیسرے فرض ہو گئے۔ تو یہ تو نہانے کا مسئلہ ہوگا۔ لیکن اب جس کپڑے میں احتلام ہوا، یا پھر نجاست لگی ہے، یا پھر ہم بستری کیا یا جمع کیا، تو وہ کپڑا پہن کر کے نہا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو عام طور سے تو بہتر اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ جس کپڑے میں نجاست لگی ہو یا احتلام ہوا ہو، یا غسل جنابت اگر کرنا ہو، تو وہ کپڑا اتار کر کے دوسرا نیا پاک کپڑا پہن کر کے غسل جنابت کرے اور اس کپڑے کو پاک کر لیں، دھل کر کے پاک کر لیں۔ یہ تو اچھا اور بہتر طریقہ۔ لیکن ہاں، جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، کہ کبھی کبھی بسا اوقات اور ایسا ہوتا ہے کہ جس کپڑے میں نجاست لگی ہے، نجاست ہے، احتلام ہوا ہے، ناپاک ہے، تو اس کپڑے کے علاوہ دوسرا کپڑا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں یہی ہے کہ جس کپڑے میں نجاست لگی ہے تو اسی کپڑا کو پہن کر کے نہائیں۔ سب سے پہلے نہانے سے پہلے جہاں پہ نجاست لگی ہے، جس جگہ میں نجاست لگی ہے، تو اس جگہ کو اچھی طریقے سے پاک اور صاف ستھرا کر لیں، نجاست کو زائل کریں، الگ کریں۔ اس کے بعد نماز جیسا وضو بنائیں۔ اس کے بعد پھر اتنا پانی بہائے کہ نجاست صحیح طریقے سے زائل ہو جائے اور نجاست چلی جائے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بحر الرائق میں ہے، فتح القدیر میں ہے، حضرت امام ابو یوسف جلد اول صفحہ نمبر 185 میں فرماتے ہیں، قال ابو یوسف فی ازالۃ الحمام اذا صب علیہ ماء کثیر وهو علیہ یطہر بلا عصر۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جس کپڑے میں نجس کپڑا کو پہن کر کے اگر نہا رہا ہے تو اتنا کثیر پانی ڈالے، مائع کثیر ڈالنے سے وہ نجاست زائل ہو جاتی ہے، اور زیادہ پانی ڈالنا یہ 3 بار دھونے اور نچوڑنے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسے بھی نہا سکتے ہیں، لیکن عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، جلدی بازی میں نہانے کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے جہاں جہاں پانی پہنچانا چاہیے، یا جس کپڑے میں نجاست لگی ہے تو اس کپڑے سے نجاست صحیح طریقے سے زائل نہیں ہو پاتی۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ مائع کثیر، کثرت سے پانی ڈالیں۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ الگ کپڑا پہن کر کے نہائیں۔ لیکن ہر کوئی یہ تو سمجھتا نہیں ہے کہ مائع کثیر یا زیادہ پانی کیسے ڈالیں گے۔ عام طور سے جو شہروں میں ہوتا ہے، وہ پانی کی قلت ہوتی ہے، تو اسی قلت کی بنا پر جلدی لوگ نہا لیتے ہیں اور صحیح طریقے سے فرائض ادا نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی وقار، یہ مسئلہ اس کو غور کر کے اس پر عمل کریں، اور آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور یہ پیغام کیسے پہنچا جا سکے تو یہ آپ خود جانتے ہیں۔